علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ جو بعض دفعہ کفار کی جانب سے حملے ہوتے ہیں اور یہاں پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقص ہم میں ہے، لہذا دو تین چیزوں کی جانب توجہ دلاتے ہیں۔ موضوعات بہت سارے ہیں، مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے شادیاں، تعدد ازدواج۔ جب بھی بات ہوتی ہے شادیوں کی تو عام طور پہ ذہن میں کیا آتا ہے؟ کس کے زیادہ شادیاں جائز ہیں؟ مسلمانوں میں ہے، ایسا کہ نہیں ہے؟ ایک پورا جنرل اوپینین ایسا بنا دیا گیا ہے، عیسائی، یہودی، ہندو، بدھسٹ، سب نے کہ مسلمانوں میں شادیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں یہ حساب کر دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خود یہودیوں سے کہ آپ جناب ابراہیم کی نسل میں سے، جناب ابراہیم کو ماننے والے ہیں، جناب ابراہیم کی کتنی بیویاں تھیں؟ اور انبیاء جناب اسرائیل میں کتنی کتنی بیویوں کا رواج تھا؟ تم جن کو نبی مانتے ہو وہاں بھی تو تھیں بیویاں بالآخر۔ ان کی شادیوں کو چھپا کر اب فقط حملہ کیا جائے کہ جی اسلام میں زیادہ شادیاں ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور یہی جواب عیسائیوں کا کہ آپ جن انبیاء کو مانتے ہیں کہ ان کی اور بیویاں تھیں کہ نہیں تھیں، تو جواب ملے گا ان کی بھی تھیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہودیوں کے پاس بھی کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے اور عیسائیوں کو بھی حق نہیں ہے۔ آگے بڑھے، ہندو اس مسئلے کو بڑا اٹھاتے ہیں کہ مسلمان جو ہے کئی شادیاں کرتے ہیں، تو خود رام کے جو والد تھے راجہ دشرت، ان کی بھی 4 بیویاں تھیں، کہ جن میں سے ایک کا نام تھا کیکئی، ایک کا نام تھا کوشلہ، بالآخر ان کی بھی 4 تھیں۔ یہ اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تمہارے رام کے باپ کی بھی 4 تھیں۔ بلکہ یہاں پر یہ ڈسکس کرنا چاہیے، اب آپ دیکھیں کہ ان کے کیا ہے، لیکن اعتراض وہ ہم پر کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہندوؤں میں جائیں تو وہاں پر ایک مخصوص جنگ ہے پانڈو اور کورموں کی۔ پانڈو 5 بھائی تھے، ان 5 بھائیوں کی جنگ تفصیل سے ہے اور وہ حق پر تھے، اور 5 بھائیوں کی ایک بیوی تھی۔ اب آپ بتائیں کہ واقعا ہندوؤں کو حق پہنچتا ہے کسی مسلمان سے کہیں تمہارے یہاں 4 شادیاں ہیں، تمہارے یہاں ایک عورت کے 5 شوہر ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ بالآخر یہ مہابھارت کا مین موضوع ہے۔ لہذا تاریخ میں ہے کہ جب بیوی جس بھائی کے کمرے میں ہوتی تھی تو اس کے جوتے اس کے دروازے پہ رکھتے تھے، یہ علامت تھی کہ اس کمرے میں نہیں جانا ہے۔ آج جو ہے، کیونکہ مثلا مجھے تو معلوم ہے کہ میرے پاس آج نہیں ہے، لیکن اب مجھے نہیں معلوم کہ باقی 4 میں سے کس کے پاس ہے، تو میں 4 میں سے کسی کمرے میں بھی جاؤں تو کہیں بھی ہو سکتی ہے وہ۔ میں 5واں فرض کریں، اب یہ 4، تب 4 میں سے کہاں ہیں ہمیں نہیں پتا، تو لہذا جوتے رکھے جاتے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے اعتراضات ہیں جو اسلام پہ کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک تعدد ازدواج۔ بس معلوم ہوا کہ یہ بھی ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو سب میں ہے۔ انہی میں سے اعتراض کیا جاتا ہے کنیزوں اور غلاموں کا۔ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی سب جگہ تھا سابقہ دور میں۔ جناب ابراہیم کی زوجہ بھی تھیں اور کنیز بھی تھیں، دیگر انبیاء کے پاس بھی کنیزیں تھیں، ہندوؤں میں چلے جائیں وہاں بھی کنیزیں تھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے مشترکات ہیں ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، ان کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے۔ سود یہودیوں میں بھی حرام ہے، ہم میں بھی حرام ہے۔ یہودیوں میں بھی سود حرام ہے۔ اتفاق سے جگہ ہم نے سیمینار میں موضوع رکھا تھا بائبل میں سود۔ عام طور پر عیسائی یہودی پورے یورپ امریکہ میں اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کی اقتصادیات نہیں چل سکتی کیونکہ ان کے سود حرام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقط ہمارے یہاں حرام ہے، تمہارے یہاں بھی حرام ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ آج کا جو دن ہے رسول اللہ سے منسوب ہے، بس سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں اور دین کے دفاع کی صلاحیت پیدا کریں۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے